لیکن کیوں ریلیز نہیں ہو رہی اس پر بات کریں گے ویڈیو میں آگے جا کر، اور اس خبر کے ساتھ کرولش عثمان میں ہونے والے نئی انٹریز بھی ڈسکس ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی قسط کے واقعات پر بھی ہم نظر ڈالیں گے۔ تو ناظرین اکرام چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اور رمضان المبارک کے آغاز سے ہی کرولش عثمان کی ریٹنگ بھی خراب ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مہینہ مسلمانوں کا ان کی عبادات کے لیے خاص ہوتا ہے، تو ریٹنگ تو گرنی ہی تھی۔ لیکن اس ہفتے تو نئی قسط نشر ہی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ ترکی میں ہونے والے صدارتی انتخابات ہیں، اور اسی سلسلے میں ترکی کے وقت کے مطابق رات 10 بجے ترکی کے صدر طیب ایردوان کا خطاب ترکی کے تمام چینلز پر نشر کیا جائے گا، جبکہ کرولش عثمان کی اگلی قسط بدھ 5 اپریل کو نشر کی جائے گی۔ ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ طیب ایردوان کا خطاب اکثر بدھ کے دن ہی کیوں ہوتا ہے، کیونکہ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قسط تو رات 8 بجے نشر ہوتی ہے، جبکہ خطاب 10 بجے ہوگا، تو ان 2 گھنٹوں میں اے ٹی وی قسط کیوں نہیں دکھا دیتا؟ تو ناظرین اکرام شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ تمام ترکی چینلز پر بھی اور لوگوں میں بھی صدر کے خطاب کا انتظار ہوگا، تو اے ٹی وی کو ڈر ہوگا کہ کہیں کرولش عثمان کی ریٹنگ کم نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے یہی مناسب سمجھا ہوگا کہ اس ہفتے قسط ملتوی کر دی جائے۔ بہرحال اب ایک ہفتہ تو انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں کرولش عثمان میں ہونے والی نئی انٹریز کی۔ تو ہم لوگ تو کرولش عثمان میں الوف اور فریق کے قتل ہونے کے بعد انتظار کر رہے تھے کسی نئے تاریخی جنگجو کا، تاکہ عثمان بے کے اسکواڈ میں کچھ رونق آئے اور وہ مزید مضبوط ہو۔ لیکن محمد بوزدیگ کو کچھ اور منظور تھا، اور ہمارے حصے میں آئی اولگن کی اماں، اور یہ کردار ادا کر رہی ہے ایک ترک اداکارہ برسن دورولو۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک اولگن کرولش عثمان میں کافی نہیں تھی کہ ڈرامے میں ایک اور مزاحیہ کردار ڈال دیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین اکرام کرولش عثمان میں کچھ نئی انٹریز اور بھی ہونے والی ہیں، اور اس بارے میں خبر یہ ہے کہ آنے والی قسطوں میں مزید ایک اور عورت کرولش عثمان کی کاسٹ کا حصہ بن جائے گی، لیکن اس کے بارے میں ابھی معلوم نہیں کہ وہ کیا کردار ادا کرے گی۔ اس کے علاوہ سننے میں آیا ہے کہ محمد بوزدیگ نے 3 مرد اداکار اور 2 بچے بھی کرولش عثمان کی کاسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن مجھے اولگن کی اماں کو شامل کرنے کا فیصلہ اچھا نہیں لگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے سیزن کے اختتام پر درسن فقی اور بالا خاتون کی بہن کے بارے میں شیخ ادب علی نے عثمان بے کو بتایا تھا، اور ان میں سے درسن فقی تو کونیا سے کائی قبیلے پہنچ گئے تھے، لیکن اپنی بیوی کو راستے میں اکیلی چھوڑ آئے، اور وہ اب تک کائی قبیلے نہیں پہنچی۔ آپ لوگ یہاں خود سوچیں کہ کتنی ان لاجیکل سی سچویشن ہے، اور محمد بوزدیگ کرولش عثمان میں آئے دن ایسے لوز اینڈز چھوڑتے رہتے ہیں۔ تازہ ترین مثال فرودی کی ہے کہ جب الوف اور فریق کو ختم کیا گیا ہے تو فرودی کے بارے میں بھی واضح کرنا بنتا تھا کہ الوف کا رائٹ ہینڈ ایناگول کی جنگ میں شامل کیوں نہیں تھا اور اس کا کیا بنا، اور اس کے علاوہ بھی کافی بار ایک دم سے کردار غائب ہو جاتے ہیں۔ اولگن کی اماں کے بجائے ساوچی کے بیٹے آرترول یا آگ تیمور کے بھائی آئی دگدو کو دکھا دیا جاتا تو مداح زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ چند قسطوں بعد درسن فقی کو بھی عثمان بے کونیا چھوڑائے، اور آئے گول اور جیرکوتائے کے بیٹوں کا ذکر کیا گیا تھا، وہ بھی اگلے سیزن کی اتنی قسطیں گزر گئی کہیں موجود نہیں ہے، جبکہ جیرکوتائے اپنی ہی موج مستی میں مشغول ہے۔ یعنی کہ محمد بوزدیگ ڈرامے میں مسلسل غیر حقیقی کردار شامل کر رہے ہیں، جبکہ تاریخی جنگجو عثمان بے کے بیٹے پازارلی اور چوبان بے وغیرہ اور اصل عثمانی تاریخ اس کونے میں بیٹھی رو رہی ہے۔ مطلب بوزدیگ کہنا چاہ رہی ہے کہ ڈرامہ تو اسی طرح چلے گا، تم لوگوں نے تاریخ کے مطابق چلنا ہے تو کتابیں پڑھ لو۔ بہرحال اب آنے والی قسط کے واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ تو اگلی قسط میں پہلا اہم واقعہ ہوگا منگولوں کا یعنی شہر پر حملہ، دوسرا اہم واقعہ ہوگا اورہان کا نائمان کے پاس جانا اس لالچ میں کہ اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، اور تیسرا اہم واقعہ ہوگا آگ تیمور کی شادی اور اوکتم بے کے قبیلے کا سردار بننا۔ تو ناظرین اکرام، جیسا کہ پچھلی قسط میں عثمان بے ایک لیجنڈری پلان کے ذریعے نائمان کے آگے کی منصوبہ بندی بھی جان چکے ہیں، اور چنگیز خان کی مہر کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر چکے ہیں، جس کے بعد نائمان کا عثمان بے کے خلاف غصے میں آنا نیچرل سی بات ہے، اور اب نائمان طاقت کے نشے میں چور ہو کر غصے میں عثمان بے کے یعنی شہر پر حملہ کرے گا۔ لیکن عثمان بے ایک لیجنڈری جنگجو ہیں جو کہ دشمن کی چال کو پہلے ہی بھانپ کر حفاظتی پیش قدمی اور احتیاط کرنے میں ماہر ہیں، تو ایسی ہی ترکیب منگولوں کے خلاف استعمال کر کے ان کے قدم اکھیڑ دیے جائیں گے۔ اور دوسری طرف نائمان صرف حملہ کرنے پر بس نہیں کرے گا، بلکہ وہ عثمان بے کے گھر داخل ہوئے بغیر ان کے بیٹے اورہان کے ذریعے عثمان بے کو صدمہ پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو اگر تو یہاں اورہان واقعی نائمان کی باتوں میں آ جائے گا اور خاموشی سے نائمان کے کیمپ میں چلا جائے گا، تو وہ بالکل اپنے تایا گندوز بے والی غلطی کرے گا۔
شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایرس نے ایک جنگجو رومی سلطنت سے بلوایا تھا اور اس نے گندوز کو اڑنے والا گھوڑا دکھانے کا لالچ دے کر اسے اغوا کر لیا تھا۔ خیر، اورہان اتنا چھوٹا بچہ تو نہیں ہے، لیکن نائمان نے اورہان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ زہر کے اثرات ختم ہونے کے بعد بھی اورہان کا ہاتھ ابھی تلوار نہیں پکڑ پا رہا اور جنگیں اورہان کی کمزوری اور پیشن ہے۔ لیکن ٹریلر میں اورہان کے غائب ہونے کا معلوم ہو کر عثمان بے کے تاثرات عجیب سے تھے، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عثمان کی مرضی سے ہی اورہان نائمان کے کیمپ میں جائیں گے اور دونوں باپ بیٹے کا ضرور کوئی پلان ہوگا۔ لیکن اگر اورہان خاموشی سے گیا ہے تو عجیب بات ہے کہ پہلے اورہان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ان کے خیمے میں آخر میں اسما ہو کر گئی تھی اور پہچان نہیں پائے اور 3 ماہ سے زیادہ عرصہ بستر پر پڑے رہے۔ تو اب اگر نائمان کے چکر میں آ گئے ہیں تو نیا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس قدر بیوقوفی کی اورہان جیسے عظیم جنگجو سے توقع نہیں، جو اتنی چھوٹی سی عمر میں کراچا حصار قلعے کا حاکم بن سکتا ہے، وہ نائمان جیسے کسی دشمن کے چکر میں کیسے آ سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرالشسمان میں مسئلوں کی کمی نہیں، اور دوسرا مسئلہ بینگ خاتون میرا خیال ہے پیدا کرنے جا رہی ہے کہ جس طرح وہ جلدی شادی کے لیے شور مچا رہی ہے اور آق تیمور کو سردار بنانا چاہتی ہے، تو معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ یاد کریں کہ پہلے بھی مرمراجک حاصل کرنے کے بعد اس نے عثمان بے کے خلاف والدہ سلطان سے مل کر سازشیں رچائی تھی، تو اب بھی بینگ خاتون قابل اعتبار نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آق تیمور کو سردار بنا کر وہ عثمان بے کے مستقبل کے پلانز میں دخل اندازی کرے گی اور درمیان میں آق تیمور ہوگا، جو کہ ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان پیس جائے، کیونکہ آق تیمور سیدھی سادی ماں عائشہ خاتون کا بیٹا ہے، جس نے آج تک کبھی تکبر، حسد یا نفرت نہیں دکھائی۔ عائشہ خاتون کی اسی اچھے ریکارڈ کی وجہ سے وہ مداحوں کی رسپیکٹ اور تعریف لیتی رہتی ہے، اور حائمہ انا کے بعد اصل کئی خاتون جس نے دیکھنی ہے تو وہ عائشہ خاتون کو دیکھ لے۔ تو ناظرین اکرام، ہو سکتا ہے کہ بینگ خاتون ان دونوں ماں بیٹوں کو استعمال کرے، اور ٹارگٹ اس کا یہی ہوگا کہ اپنے شوہر اوقتم بے کی شہادت کا بدلہ عثمان بے سے لے۔ ابھی تو اگلے ہفتے تک انتظار کرنا پڑے گا۔